مہربانہ سلطانہ زیشانہ وڈے کرم کمائے نی بھلا ہووی ککھاں وچ پہ رلدے سن بخت میرے ککھوں لکھ بنائے نی بھلا ہووی تے کلر شور اس زمین اندر بوٹے کرما دے لائے نی بھلا ہووی تے سارا پتا سی سردار نو کیتیاں دا پردے عیبہ تے پائے نی بھلا ہووی سارے احباب درود پاک پڑھیے مل کر ہمارے قبلہ پیر و مرشد ہمارے سیدی و مرشدی خوبصورت بیان سے جو دلوں میں اتر جاتا ہے بیان ہم سنیں گے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت لبیک لبیک آستانہ علیہ عیدگاہ شریف بجن گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اسی کی خاطر اسی کو سجتی ہے اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو بڑا مہربان ہے بہت کریم ہے حد سے زیادہ نوازنے والا کرم فرمانے والا توبہ کو قبول فرمانے والا گناہوں کا معاف فرمانے والا درجات کا بلند فرمانے والا بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا مولا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختار کل اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر جن کے مقام کو جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے تو اللہ کریم جن کی اتباع کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی آمد کی خوشی منانے کی خاطر اس بے پناہ بلند و بالا شانوں والے ماہ مبارک میں جس پہ جس طرف دیکھیں یہی گونج ہے یہی بارونق فضا ہے محبتیں ہیں پیار ہے سجاوٹیں ہیں گھر بھی سجے ہوئے ہیں بازار بھی سجے ہوئے ہیں اور چہرے بھی سجے ہوئے ہیں
الحمدللہ اس کا فضل، اس کا کرم، اس کے احسان کہ اس خوبصورت ماہ مبارک میں سکھے کی میں یہاں بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑا جوش ہے، جذبہ ہے۔ اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت کے اظہار کی خاطر میں اور آپ اس پنڈال میں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس مقام کو سجانے والوں کے مقدر کو سجا ڈالے، اس پنڈال میں آنے والوں کو اپنے فضل سے نوازے، کرم سے نوازے، رحمتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے، دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے۔ جس نے جو بھی صحیح کی اس خوبصورت محفل پاک کے انعقاد کی خاطر، اللہ تعالیٰ اسے اپنی شانوں کے مطابق اجر بھی عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کے فرمان مبارک کے عین مطابق بندہ خلوص کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اتنی سی صحیح کرتا ہے، کیونکہ وہ انسان ہے بھی کچھ بھی نہیں، نہ اس کی اوقات ہے، میں آپ ہم کمزور ہیں۔ وہ اپنی محبت کا اظہار جب اتنا سا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی شانوں کے مطابق ایسے اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ رائی کے دانے کے برابر صحیح کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے پہاڑوں کی مانند اجر عطا فرماتا ہے، اور نیکی اس پہ یہ اجر ہے۔ اور اس محفل پاک کے انعقاد پر کہ جس سے بڑھ کر کچھ ہے ہی نہیں، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہمیں نظر آتا ہے، قبلہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، خطاب انہی کا ہوگا، ان کے آنے تک میں آپ سے تھوڑی سی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو شکر ادا کریں اپنے رب کا کہ اس نے یہ اس انعام سے نوازا کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں اس میدان میں، اس پنڈال میں اکٹھے ہیں۔ میرے شیخ، میرے پیر و مرشد قبلہ عالم اللہ ثانی رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، یہ اکثر یہاں تشریف لاتے ہیں، ادھر بہادر والی میں بھی، گرد و روا میں بھی، دوٹا عظمت، اس علاقے میں آپ کے بے شمار دورے آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے اور حق کہا جاتا ہے کہ ایک لمحہ جو کسی اللہ والے کی صحبت پہ گزرے تو وہ 7 سالہ طاعت بے ریا، مطلب کہ کسی بھی ریا سے پاک، خالص عبادت، خالص اطاعت اس سے بہتر ہے۔ پھر اس پہ آگے کہنے والوں نے یوں بھی کہا کہ جو لمحات نصیب ہوں اللہ والوں کے قریب، وہ بڑی رحمتوں والے ہوتے ہیں، پھر ان سے اتصاب بھی حاصل کرنا چاہیے، فیض بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اور اس حوالے سے کہ جب کوئی بندہ ساتھ چلتا ہے، دیکھتا ہے، اس رنگ میں رنگ جاتا ہے، تو کہا گیا کہ اللہ کی کا جس پہ یہ کرم ہوا، احسان ہوا، انعام ہوا، تو پھر کہنے والوں نے یوں کہا کہ وہ مرید کس کام کا جسے دیکھ کر اس کے شیخ کی یاد نہ آ جائے۔ شیخ چھلے چھلے نہ پائے ہو، نماز سے دور نہ ہو، اللہ والے کی تلاش کرنی چاہیے کہ اللہ والا اس کے پاس بیٹھنے سے ایک ہی چیز ملتی ہے کہ وہ پکا نمازی ہو جاتا ہے، اس کی صحبت اسے شریعت مطہرہ کے رنگ میں رنگتی ہے، طریق سے ہے، وہ راستہ اس کو ادھر لے کے جاتا ہے کہ وہ اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں اپنے آپ کو غرق کر ڈالتا ہے۔ میرے شیخ، میرے پیر و مرشد آپ اکثر فرمایا کرتے کہ بالکل حق ہے، بالکل صحیح ہے
کہ وہ مرید کس کام کا کہ کسی گاؤں میں آ کے بیعت ہو کے آ جائے ادھر رہتا ہو اور لوگ کہے کہ توبہ توبہ. بڑی سخت زبان والا ہے, بڑا تلخ ہے, لوگوں کو پریشان کرتا ہے. تو اگر کبھی کسی جگہ بات ہو کہ اس کا تعلق کس جگہ سے ہے تو یہی کہا جائے گا کہ اس کا تعلق مثال کے طور پہ عیدگاہ سے ہے. کسی محلے میں رہتا ہے, کسی علاقے میں رہتا ہے تو اس کی پہچان عیدگاہ ہوگی کہ اس کا تعلق ادھر سے ہے. تو لوگ حیرانگی سے دیکھیں گے کہ اس نے ادھر سے کیا حاصل کیا ہے, اس سے ادھر سے کیا پایا ہے. تو میرے پیر و مرشد جس موضوع پہ میں مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں, آپ اکثر فرمایا کرتے کہ یہ حق ہے کہ سالک جو ہوتا ہے, جو پیچھے چلنے والا ہوتا ہے, جو طالب ہوتا ہے, جو کسی طلب میں ہوتا ہے, وہ اس رنگ میں رنگتا ہے. آپ فرمایا کرتے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ امتی کس کام کا جسے دیکھ کر مدینہ پاک کی یاد آ جائے, جسے دیکھنے کے بعد نگاہ اٹھے تو مدینہ المنورہ کی طرف اٹھے. اور مدینہ منورہ سے ہمیں کیا ملتا ہے, اس حوالے سے مختصر سے گفتگو اتنی دیر میں قبلہ صاحب تشریف لے آئے گے. ہمارے آقا علیہ السلام آپ بے پناہ بلند و بالا شانوں کے ساتھ تشریف لائے, بے پناہ بلند و بالا شانوں کے ساتھ رونق افروز ہوئے. آپ کی آمد پاک پر اللہ کریم نے قرآن کریم میں مخلوق کو مخاطب فرماتے ہوئے فرمایا, ابھی کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, دارِ اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا, آپ علیہ السلام کی آمد پاک پہ اللہ کریم نے فرمایا کہ تمہارا حال کیا تھا. اس طرف توجہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ تم باہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے, دشمنیوں کا شکار تھے, ایک دوسرے کے خلاف دل میں بغض رکھتے تھے, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے, تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. اب جب ہم یہ میلاد پاک منائیں نا, یا ہم یہ کہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں, تو اپنے رب کے اس فرمان کو سامنے رکھیں کہ ہمارا رب فرماتا ہے تمہارا یہ حال تھا, یہ کیفیت تھی کہ ایک دوسرے سے دور تھے, ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے, ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض و عناد رکھتے تھے, نفاق کا شکار تھے. میرے حبیب علیہ السلام اس شان کے ساتھ تشریف لائے, آپ رونق افروز ہوئے. کس شان کے ساتھ کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ تمہاری دشمنیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوستیوں میں تبدیل کر دیا, نفرتوں کی جگہ محبتوں نے لے لی, دل پاک صاف ہو گئے بغض و عناد سے. قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ابا آپس میں بھائی بھائی بنا ڈالا, تم ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے, معاشرے میں انقلاب برپا ہو گیا. اس مقام پر اللہ کریم آپ علیہ السلام کی آمد پاک سے ہے. میں نے پہلے بات آغاز اس سے کی ہے, آپ کا فرمان مبارک ہے, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک تم ماں باپ اولاد عزیز وقار مال و اسباب اور اپنی جان سے بڑھ کر پیارا مجھے نہ جانو. ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک میری کامل اتباع اختیار نہ کرو. جیسے مجھے کرتا دیکھتے ہو ویسے نہ کرو. جو رنگ مدینہ پاک کا ملتا ہے اسے اپنے اوپر نہ چڑھاؤ. یہ تو انتہائی ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے کہ وہ شریعت مطہرہ کے ان خوبصورت ترین احکامات و فرمودات کو مضبوطی سے تھام کے رکھے. میں دعوت فکر یہ دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لائے, 23 سال میں احکامات و فرمودات آتے رہے قرآن کریم میں. شروع ہوئے, اختتام پہ پہنچے, احکامات ملے, شریعت مطہرہ بنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے اس معاشرے کا کیا حال تھا, اور اللہ کریم نے اس وقت کیا فرمایا کہ تم زمین پہ فساد پیدا برپا کرنے والے تھے, تم فتنے برپا کرتے تھے, تم جھگڑالو تھے, تم ایک دوسرے کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتے تھے,
تم نفرتوں کا شکار تھے. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ تمہیں بام آپس میں بھائی بھائی بنا ڈالا, نفرتوں کو ختم کر دیا, محبتوں کو عام کر دیا. میں جو دعوت فکر کی بات کر رہا تھا, یہ احکامات تو اترتے رہے. شب معراج کے موقع پہ بہت سارے احکامات ہمیں ملے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق کا فروز ہوئے. ایک پیچھے دیکھیں تو کیا انداز نظر آتا ہے. اعلان نبوت سے پہلے نبی تو آپ اس وقت سے ہیں جب آدم علیہ السلام کا جسم مٹی اور پانی میں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق کی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر جان لے, اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا. یہ آپ انبیاء, یہ آپ علماء کرام سے سنتے ہوں گے. اس وقت اس میں بہت ساری کوئی ڈاکٹریٹ کرنے کی کسی سبجیکٹ میں ضرورت نہیں ہے, ماسٹرز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بیچلر کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم سب کو خوب علم ہے کہ اس وقت مسلمان معاملات ہمارے کیسے چل رہے ہیں. دکھتا ہوئے دل کے ساتھ اس وقت کیا ہم اس طرف دیکھتے ہیں کہ مدینہ پاک, جو میرے شیخ نے فرمایا کہ وہ امتی کس کام کا کہ جسے دیکھ کر مدینہ پاک کی یاد نہ آ جائے. کیا ہمارا دین, کیا قرآن کریم میں اللہ کریم نے بڑے واضح طور پہ یہ نہیں فرمایا کہ میں جھگڑالو کو نہیں پسند کرتا, نہیں دوست بناتا. قرآن کریم میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ علماء کرام رونق افروز ہے. کیا اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا جہاں یہ فرمایا ہے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے, اتنا بڑا جرم ہے, اور ایک انسان کو بچا لینا ساری انسانیت کو بچا لینا ہے. وہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو فتنہ ہے, فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ ماحول کو خراب کرنا, لوگوں کو بکھیر دینا, ہمیں اکٹھے رہنا, اکٹھے ایک ہونا. کیا بڑے واضح طور پہ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ فتنے کو, وہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے. فتنہ دو بندوں کے درمیان آپس میں لگایا جائے, وہ اپنی جگہ ہے. کسی محلے میں, کسی خاندان میں میاں بیوی کا خاص طور پہ کہا گیا, کسی بھی جگہ انتشار پیدا کرنا, دور کرنا, ایک کو دوسرے سے دور کرنا. کیا ہمارا دین نے یہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے؟ کیا اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ فساد سے کو پسند نہیں کرتا؟ جو فساد برپا کرتے پھرتے ہیں بھلے کوئی نام لے کے کریں, فساد اسے پسند نہیں. یہ بھائی ہم کہتے ہیں اے پالی میری ہے, اے مربع میرا ہے, اے مکان میرا ہے, یہ دکان میری ہے, اور چلے ہو کس دی ہے؟ مالک الملک تو وہ ہے, کسی کی بھی نہیں, سب اس کا ہے. یہ زمین کا خالق وہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام اس کی حساسیت کو سمجھانے کی بات ہے. آپ فرماتے ہیں خبردار یاد رکھنا, جیسے تمہیں اپنے گرد و نواح والے اچھے لگتے ہیں نا, پیار ان سے ہوتا ہے تمہیں, ان کے ساتھ کوئی اچھا کرے تمہیں وہ اچھے لگتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی برا کرے وہ تمہیں برے لگتے ہیں, تمہارے گھر میں کوئی فتنہ پیدا کرے تمہیں وہ اچھا نہیں لگتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو مخلوق ہے نا ساری, یہ سب اللہ کی عیال ہے. ان میں جو جدائیاں پیدا کرتا ہے نا, زمین کے اوپر جو فتنہ پیدا کرتا ہے, فساد پیدا کرتا ہے, جھگڑا پیدا کرتا ہے, آپ علیہ السلام نے کہا وہ میرے رب کو نہیں اچھا لگتا. دین کی روح کو سمجھے. خدا کے لیے دو چار بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے آپ میں سے کوئی ایک ایسا ہے جسے ان پڑھ سے یہ نہیں پتا کہ تیرے اور میرے نبی علیہ السلام کی شان ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رحمتا للعالمین میں کیا کون, کیا خالی مسلمان ہے, کیا خالی مومنین ہے, کیا خالی انسان ہے؟ عالمین میں تو سب کچھ ہے.
ہر چیز اور آپ سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ اس شان کے آپ ساتھ آپ رونق افروز ہوئے ہیں۔ میں جو بات کرنے لگا تھا کہ آپ لکھ کے بتاتے جائیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ رونق افروز، جب آپ نے ارادہ فرمایا اعلان نبوت کا، سب سے پہلے آپ نے بلند و بالا شانوں والی بغار پاک سے، غار حرا سے آپ جب گھر تشریف لائے، آپ نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب یہ ذکر فرمایا تو کیا آگے سے وہ اپنے آقا علیہ السلام کے آگے عرض کرنے لگی؟ ابھی آپ نے اعلان پہلے نہیں فرمایا تھا، جانتی تھی لیکن کس شناخت سے جانتی تھی؟ کیا فرمانے لگی کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے تعریفوں کے مالک، اے تعریف کیے گئے، آپ پہ یہ جو ہوا ہے یہ ہونا ہی تھا، آپ نے اس کا اظہار آپ فرما رہے ہیں، کیونکہ آپ ہمیشہ آپ اتنا اچھا دل رکھتے ہیں کہ آپ سے کسی کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، آپ اس طرح سے نوازتے ہیں، ادھر سے آپ تشریف لے جاتے ہیں، نفع ہوتا ہے تجارت میں، آکے آپ سب غرباء کو، یتیموں کو تقسیم فرما دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام جدھر ہوتے ہیں ادھر فضا اتنی اچھی ہوتی ہے، آپ کے وجود پاک سے لوگ ایسا فیض حاصل کرتے ہیں کہ لوگ آپ کے دیوانے ہیں، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ جب بات کرتے ہیں حق فرماتے ہیں، لمبی تفصیل مبارک ہے، لب لباب یہ ہے کہ آپ جیسا انسان جزیرہ عرب میں کوئی ہے ہی نہیں، آپ جیسا انسان۔ پھر جس دن آپ نے ارادہ فرمایا اعلان نبوت کا، یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے دین پہ غیرت ہونی چاہیے کہ ہم کسی نبی پاک کے ماننے والے ہیں۔ جس دن آپ نے ارادہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام نے آواز دی، پورا مکہ المکرمہ سب کچھ چھوڑ کے آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے پہاڑ کے نیچے حاضر ہو گئے۔ یہ آپ کی شان، اعلان نبوت سے پہلے آج پاویں کوئی بڑے سے بڑے عہدیدار کہیں کھڑا ہو جائے چیختا رہے، لوگ تکڑ گئے نہیں کیا ہو، لیکن آپ علیہ السلام یہ شان ان لوگوں کے درمیان، شانیں تو آپ کی کوئی جانتا ہی نہیں، لیکن جس معاشرے میں آپ موجود، اس معاشرے میں آپ علیہ السلام اس شان کے ساتھ موجود کہ ادھر آپ نے آواز دی، ادھر پورے کا پورا مکہ المکرمہ پہاڑ کے دامن میں اکٹھا ہو، کسی نے نہیں دیکھا میں کیا کر رہا تھا کیا نہیں، سب کھچے ہوئے چلے آئے لبیک کہتے ہوئے۔ کلمہ کسی نہیں پڑھا، ابھی اسلام سے روشناس نہیں ہوئے، لیکن تیرے اور میرے نبی پاک جن پہ ہمیں فخر ہے اور جن کا نام لے کے، جیسے میں نے عرض کی نا کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہے، یہ قرآن ہے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہے، جب عالمین کے لیے آپ رحمت ہے تو ان کے نام پہ ہم زحمت کا سبب کیسے بن سکتے ہیں؟ رحمت رحمت ہے، زحمت زحمت ہے، رحمت یہ ہے، زحمت یہ ہے، رستہ ایک ہی ہوگا، رحمت کا رستہ ہوگا تو یہ راستہ ہوگا، زحمت کا رستہ ہوگا تو خدا کے لیے باغارت بنی اپنے دین کے بارے میں، زحمت، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے، آپ ہر ایک کے نبی ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم سمجھتے ہو کہ انسانوں کے لیے آپ فرماتے ہیں میں نبیوں کا نبی ہوں، آپ فرماتے ہیں میں فرش والوں کا نبی ہوں، میں عرش والوں کا نبی ہوں، میں پہاڑوں کا نبی ہوں، میں جانوروں کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کائنات کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ ہر ایک کی نسبت آپ کے ساتھ ہے، کسی کی کسی انداز سے، کسی کی کسی انداز سے، لیکن ایک نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اور جو ہماری تو جو نسبت ہے یار ہم شکر ادا کر سکتے ہیں،
رب نے ہمارے اوپر کتنا بڑا کرم فرمایا ہے، کتنا بڑا احسان فرمایا ہے۔ نبی رسول اس طرح اتار کے نا تاج اپنے رب کے حضور پیش کیا کرتے تھے۔ یہ نبوت کا تاج لے لے اپنے حبیب علیہ السلام کی غلامی کا توق گلے میں ڈالنے کے لیے آپ کا امتی بنا۔ ہمارے اوپر تو بہت بڑا کرم ہے، ہمارے رب نے تو ہمیں خود فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنے حبیب علیہ السلام عطا فرمایا ہے۔ ہمارے رب نے تو بندہ پیدا ہوتا ہے، باشعور ہوتا ہے، اعمال کرتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے یہ اچھا ہے یا برا ہے۔ ہمارے رب نے تو اس احسان سے، اس نسبت کی وجہ سے، اس انعام سے نوازا ہے کہ پیدا ہوتا ہے تو بہترین امت میں سے، چنی ہوئی امت میں سے۔ ہمیں اس طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ ہم امتی کن کے ہیں، ہم غلام کن کے ہیں۔ آپ علیہ السلام کس شان کے ساتھ رونق افروز ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ موجود ہیں، آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں اور آپ ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں ایک حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق افروز ہوئے نا، نماز پڑھانے لگے۔ آج بھی جن لوگوں کو ارمین شریفین میں اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، سعادت نصیب ہوئی، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ امام صاحب پہلے کہتے ہیں صفوں کو سیدھا کر دو، کاندھے سے کاندھا ملا لو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آپ علیہ السلام فرماتے کہ اکٹھے ہو جاؤ، مل کے کھڑے ہو، مل کے کندھے نہ کندھا لا لو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بالکل بیچ میں خلا مت چھوڑو۔ ابھی پچھلے دنوں میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، میرا نام بھی لکھا کہ یہ جو سوشل ڈسٹنس، اس پہ انہیں یہ تو نظر آیا کہ اس وقت ہماری شریعت تو کیا نہیں اجازت دیتی موقع کے حساب سے، لیکن یہ نظر نہیں آیا کہ ساری دنیا میں مساجد میں تالے لگ گئے، پاکستان میں نہیں لگے۔ ہم نے اس راستے کو اختیار کیا، خدا دا واسطہ مسجدہ بند نہ کرو، جن کو پڑھا، یہ نظر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ اچھی سوچ دے نا، اچھا گمان دے، اس کا رزلٹ نہ نکلا، مساجد کھلے رہے، اور پھر الحمدللہ آج ہم ویسے ہی کھڑے ہیں۔ پاکستان میں یہ نہیں ہوا کہ مساجد آپ بھی سنو گے، میں تو اڈے دلوں دا جڑا کنڈا ہے نا اس کی کھٹکایا کرتا، میرا دل کرتا ہے کہ ہم میں سے کسی کو، کوئی پنڈی والے میں بیٹھا ہو، سکھے کی بیٹھا ہو، کھٹرانی بیٹھا ہو، دوٹے بیٹھا ہو، لاہور بیٹھا ہو، کسی کو کوئی دیکھے نا تو اس کی مزہ آ جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمایا کرتے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آپ فرماتے ہیں یہ تمہارا جو ساتھ ہونا ہے نا، سب مسلمانوں کا ایک کے ساتھ ایک جڑ کے کھڑے ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں رحمان کو بڑا اچھا لگتا ہے، وہ اسے پسند فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے حضور جڑ کے کھڑے ہو، لیکن شیطان وہ اس پہ جل بھن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا مت چھوڑو ذرا برابر بھی فاصلہ، جیسے بکری یا بھیڑ کا بچہ چھوٹی سی جگہ دیکھ کے نا اس پہ سر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس پہ کوشش کرتا ہے ادھر میں سر ڈال کے ان دو مسلمانوں کو کے درمیان آ کے انہیں ایسے کر دوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے شیطان یہ کام کرتا ہے تمہیں نکھیرے، اور رحمان یہ چاہتا ہے کہ تم ایسے ہو۔ اس کے بعد آپ خود فیصلہ کرنا کہ جو گروہ بندی کا شکار کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، جو ایک دوسرے پہ کیچڑ چھال کے، یار جس نے حق کو جان لیا اس نے تو کہا میرے جا آجے نہیں کوئی، میرے ساتھ کمزور کوئی نہیں، یہ جنہیں دعوے کر دینا میرے جا ہی کوئی نہیں، میں کٹھا لا ساتھ میں کرتا۔ ان کے آگے بھی ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں خدا کے لیے امت کے حال پہ رحم فرمائیں، مسلمانوں کے حال پہ رحم فرمائیں، کرم فرمائیں، مت ان کو آپس میں بکھیریں، انہیں اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کیفیت میں امت مسلمہ اس وقت موجود ہے کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں جو بات کر رہا تھا، میں جو تروپے لا رہے ہیں تو انہیں اکٹھا کرنے راستے،
اس میں آپ علیہ السلام آپ نے یوں بھی فرمایا ایک مقام پر، آپ یہ تو یقین ہے نا کیوں چودھری صاحب، آپ جسے چاہیں جب چاہیں جنت عطا فرماتے پاویں کیسا ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آگے صفیں بنی ہوئی ہوں نا، درمیان میں خلا ہو تھوڑا سا، ان لوگوں سے آگے والوں سے کوتاہی ہوگی، وہ درمیان میں نہیں آئے، انہوں نے درمیان میں جگہ چھوڑ دی، اس کو پر نہ کیا، پیچھے والے نے ایک قدم اٹھا کر آگے رکھا، دوسرا قدم اس کا صف میں تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کو جو جوڑنے کے لیے بڑا، جو جوڑنے کے لیے بڑا، توڑنے کے لیے نہیں، جوڑنے کے لیے بڑا، اکٹھا کرنے کے لیے بڑا، مسلمانوں میں خلا کو پر کرنے کے لیے بڑا۔ آپ فرماتے ہیں اٹھایا تو اس نے ایک قدم، لیکن میں اللہ کا نبی سے کہتا ہوں اس نے صف میں قدم نہیں رکھا بلکہ اس کا قدم جنت میں ڈالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ روح کو سمجھے خدا کے لیے، روح کو سمجھے۔ میں کیا بات کر رہا تھا، آپ علیہ السلام تو دیکھتے ہیں، آپ یہ فرمایا کرتے صفوں کو سیدھا رکھو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے میں آگے سے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، تمہیں ضرورت ہوتی ہے پیچھے دیکھو کی نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے سامنے ساری کائنات۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھنا تمہاری آنکھ اگر مجھے نہ پائے، تم نہ دیکھ پاؤ، تو اس وقت بھی میرا کوئی امتی کسی بھی جگہ نماز پڑھے گا، میں اپنی آنکھوں سے اس کی نماز کو مشاہدہ فرماؤں گا، اس وقت بھی میں صفوں کو بھی دیکھنے والا ہوں گا، نمازوں کو بھی دیکھنے والا ہوں گا۔ آپ علیہ السلام کہہ رہا تھا آپ دیکھتے ہیں، آپ ہیں، اور آپ علیہ السلام نے ایک دوسرے میں بڑے عرفہ والا طریقے کے ساتھ یوں بھی فرمایا، جب آپ نے السلام میں پہل کرو، غلام نے عرض کی کہ آپ یوں کریں گے، آپ نے کہا گھر میں بھی داخل ہو، یہ بناؤ، اے نہیں یہ ایک پٹ ہوئے نا تے ساڈا دباغ اتر ہو جاتا ہے، دو ہون تسی انجی دیکھتا میں مولوی صاحب، میں پیر صاحب، میں کسی کی سلام کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں حسرت ہی رہی کہ کبھی ہم سلام میں پہل کرتے، جب آپ نے ہمیں دیکھا آپ کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، پھر آپ اس کی برکتیں بتاتے۔ پھر ایک دن آپ علیہ السلام نے اسی موضوع پہ اعلیٰ ترین بیان فرمایا۔ ایک غلام کہتے ہیں اس کے بعد مجھے کوئی کام ہوتا یا نہ ہوتا، میں نکل جاتا، بس چوک تک جاتا، بازاروں میں جاتا، صرف یہی ارادہ لے کے جاتا کہ جو بھی نظر آئے السلام علیکم۔ اسی کی کرتے ہیں کیوں چودھری صاحب، ہم کیا کرتے ہیں آج کل، ہم نکلتے ہیں تو لوگوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں تو لوگوں کو کمتر سمجھ کے دیکھتے ہیں۔ سلام تو ہے ہی سلامتی، سلام سے بہتر تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم نے یہ سنا جانا تو ایک غلام کہتے ہیں میں بازاروں میں پھر ہی صرف اس لیے کرتا کہ کوئی بھی نظر آئے تو میں سے کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو پہلے میں حدیث مبارک بیان کر رہا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام میں پہل کرو، گھر میں بھی داخل ہو تو دادا جی ہو یا نانا جی ہو، پیر صاحب ہو یا مولوی صاحب ہو، یہ نہ دیکھو کہ میں بڑا بڑا آیا، میرے فرمان کی طرف نگاہ رکھو کہ تمہارے لیے سب سے بڑی چیز میرا فرمان مبارک ہے۔ گھر میں قدم رکھو تو تمہاری زبان پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک غلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں ہی پہلے سب سے گھر میں داخل ہوں، تالا خود کھولنے والا ہوں، پھر آپ نے کہا کوئی نہیں ہوگا تو میں ہوں گا، تو مجھے سلام کرنا، میں تجھے جواب دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام موجود ہیں۔ اس حوالے سے صرف ایک جھلک سورہ توبہ کی آخری آیات مبارکہ میں نا، جو آپ علیہ السلام کی شان مبارک کے ساتھ ایسے ہے کہ آپ رؤوف الرحیم ہیں، آپ ہمارا بہت زیادہ بھلا چاہنے والے ہیں، آپ ہمارے لیے حریص ہیں۔ اس کی تفاسیر میں یوں بھی لکھا گیا ہے کہ آپ اتنی محبت کرتے ہیں نا اپنی امت کے ساتھ، نقیب جیسا گناہگار ترین بندہ ہو
پھر بھی نقیب کے پاس یہ اعلیٰ ترین اعزاز ہے کہ آپ کے عرفہ والا دربار، جس کی ابھی یہ بات کر رہے تھے غلام ہوش صاحب، لکھا ہوا ہے، اللہ کرے سارے جا کے پڑھو کہ میری شفاعت، جہاں پہ معاہدہ پاک کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر آج انہوں نے دوسرا بورڈ لگا دیا، اس کے نیچے آج بھی لکھا ہوا ہے کہ جو میرے دربار میں آیا اس پہ میری شفاعت واجب۔ پھر نقیب جہاں گناہگار آئے تھے، کوئی پکڑ کے کہو تیری کتھوں ہوتے ہو، باقی آستے چھوٹے موٹے گناہگار، تو تے وڈا گناہگار ہے، اس لیے کیونکہ وہ کریم ہیں، ہمارے آقا کیسے کریم ہیں؟ مولانا تواڈے علاقے میں کوئی سخی ہوئے گا نا، اپنی حیثیت مربیہ دے باپدار ہوئے تو اس سے حساب نہ کوئی سخاوت کرے گا تو کوئی کہے گا ہاں واقعی سخی ہے یار، 2 روپے نہیں جتنا اللہ دیتا ہے اس طرح دیتا ہے۔ ہر کوئی سی کی شناخت اس کے اسی حساب سے ہوگی کہ یہ کیسا کریم ہے جو تیرے اور میرے نبی پاک ہے نا۔ اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ، سبحان اللہ یا اللہ۔ اور کیوں لوگوں کو ادھر سے دروازے سے ہٹاتے ہو؟ کیوں لوگوں کے دل تنگ کرتے ہو ادھر سے کہ جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تاج بن کے بیٹھے ہیں اور جن کے دربار پاک میں ایک غلام نے حاضر ہو کے عرض کی کہ میرے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میرا کیا بنے گا؟ ابھی سکوت آ رہی ہے، ابھی کوئی کچھ بولا نہیں، صحابہ کرام حیران ہیں، اتنے بڑا پاپ کا گناہ کا اس نے ادھر اعتراف کر لیا کہ ہم نے ایک ظلم کیا۔ ان کو خوشخبری دیجئے کہ تم جدھر آگے ہو نا، ادھر سے یہ خوشخبری ملتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ تو جمی گناہوں کو معاف فرما دینے والا ہے۔ شرط یہ آپ کا وسیلہ پکڑے، یہ ذہن میں رکھیے، اس تک پہنچنے کا راستہ مدینہ پاک کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے تک پہنچنے کا راستہ اگر آدم علیہ السلام کے لیے بھی ہمارے آقا علیہ السلام سے ہٹ کے کوئی نہیں تو اور تو میں بچارے ہے کس باغ دی بھولی ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو بھی وسیلہ آپ علیہ السلام کا، اور یا اللہ کے لیے وسیلہ آپ علیہ السلام کا، فرش والوں کے لیے وسیلہ آپ علیہ السلام کا، عرش والوں کے لیے وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وسیلہ پکڑا کرو، اس دربار پاک میں جا جائے، ہمارے نبی پاک ہے۔ میں جو بات کر رہا تھا کہ آپ محبت کرتے، آپ نے لکھ دیا کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہگاروں کے لیے بھی مختص ہے، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ جس شخص پہ سب سے زیادہ غضبناک ہوگا، آج کل 2-4 چرلے مار کے میری طرح ٹوپ باسکٹ جبا پا کے اسی لوگوں کی مایوسی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب سب سے زیادہ جس پہ غضبناک ہوگا اس پہ ہوگا جو لوگوں کو کہے گا تیرا کچھ بن نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے پسند نہیں فرماتا میں تو ہے کون ہے بھائی، ہم تو اپنی فکر میں لگ جائیں کہ اللہ ہمارے حال پہ رہ پر کوئی ہے بڑا ملا یا شیخ کہ جو ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کہ میں اپنے اعمال کے موقع پہ جاؤں گا؟ کوئی نہیں جائے گا، جو جائے گا آپ کی رحمت کے ساتھ سے جائے گا، اللہ کے کرم سے جائے گا۔ لوگوں کے لیے راستے بند مت کیا کرو، کھولا کرو، لوگوں کو اس دروازے کی طرف بلایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو اس شان کے ساتھ آپ کی جو یہ شان ہے، میں مضمون کی طرف جو بات کرنا چاہتا تھا اس وقت نہیں، میں معذرت بھی کرتا ہوں، میرا آپ کو پتا ہے تسی بات ہی چاہتے ہو، میں پہلے ادھر بیٹھا ہوتا ہوں، میرے اسی طریقے سے سارا سلسلہ میں ہر جگہ پہ کئی جگہ تھے، ادھر تھوڑے نال ایک بڑی وار باٹنے میں پہلے پہنچ گیا، کوئی ہے نہیں سی دریا بھی نہیں بچھیا سا، اینا ساتھیاں نے رال مل کے فٹافٹ دریا بچھائیاں شروع کیتا، 2 منٹ ہی لگے سا پریاس ہی سارا میں لیٹ ہوتا ہوں تو اللہ نے بہت سارے کرتا وہ ہے، میں بچارہ تھے ادھروں ہاتھ بھی آپ نہیں چک سکتا، دوسرے ہاتھا بھی زور لاوانا تھے نہیں چک سکتا، ہاتھ بھی اٹھتا ہے تو اس کے کرم سے، پتہ بھی ہلتا ہے تو اس کے کرم سے، اور اس کے کرم کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے کہ جو تھا اس کے کرم سے تھا، جو ہے اس کے کرم سے ہے، اور جو ہوگا اس کے کرم سے ہوگا۔ بات یہ ہے کہ مصروفیات ہے،
کبھی کہیں صبح بھی کچھ جگہ پہ جانا تھا، بڑی دوڑ لگائی رکھی، لیکن اس وقت آکے پہنچا، دل بہت کرتا ہے کہ بہت ساری باتیں کروں، بڑے دکھ مننا تو اڑے نال تو نال لاواں کہ چلو اسی رحمت بن کے چلیے، چلو اسی کنڈے چبن والے کنڈے نا او چکدے ملدے ٹریے، چلو اسی پھول بکھیردے چلیے، چلو اسی لوگاں کی خوشخبریاں دیندے چلیے، چلو اسی لوگاں کی سینے نہ لادے چلیے، چلو اسی دروازہ کھٹا کے کہیے آؤ اسی یا رسول اللہ دے نعرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول 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 میں جو بات کر رہا اللہ، یا رسول اللہ، کہ جو ایسی رحمت ہے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ کی اس شان کریمی پہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کریم ہے، کسی دنیا والے نے نہیں فرمایا، اس نے اس سے جا فرمایا میں رب کریم، اسی طرح فرمایا یہ رسول کریم ہے، وہ کریم کرم فرماتے ہیں، ایسا کرم فرماتے ہیں کہ جیسے اس نے فرمایا میں رؤوف الرحیم ہوں، اپنے لیے فرمایا میں رؤوف الرحیم ہوں، بخش دوں گا، معاف کر دوں گا، ہو جائے گا، میری یہ شان ہے کیونکہ رؤوف الرحیم ہے۔ لیکن جہاں اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے یہ الفاظ مبارک استعمال فرمایا، وہاں خالی رؤوف الرحیم نہیں فرمایا، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ یہ کہتے ہیں کرنا جائے کرنا، بخشنا ہی بخشا، دینا ہی دے چھاڑ، دیر نہیں، یہ بہت جلدی میں چاہتی ہے کہ میری امت پہ کرم فرما، وہ اس امت سے اتنا پیار کرے۔ اسی جگہ پر اس کی تفسیر میں کہ کسے کی کنڈا چپے نا، کسے کی میں دعا چپے یا تو آلے کسے کی چپے، او اس کا درد بعد ہی محسوس کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی وہ پیڑ پہلے ہوتی ہے، آپ کو درد پہلے محسوس کرتے ہیں، اپنی امت کے درد کو اس طرح سے محسوس فرمانے والے تو جڑا کنڈے چبونا لو، جو کانٹے چبونے والا ہو، جو دلوں کو توڑنے والا ہو، جو لوگوں کو پریشان کرنے والا ہو، جو لوگوں کے لیے مسائل کھڑے کرنے والا ہو، وہ کس کے ساتھ یہ کرتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں امتی تو دنیا میں رونق افروز ہوئے تو امتی، مسجد نبوی شریف میں ساری رات نماز پڑھی تو نفل پڑھا تو امتی، غار سجدہ میں ہو رونق افروز ہے تو امتی، اللہ کریم کے پاس گئے تو امتی، وہ امت سے پیار کرے، تو کہ مجھے رسول اللہ سے پیار ہے اور تو امت کے بخشیوں دے، تو لوگوں کو تکالیف دے، تو لوگوں کے لیے پریشانی کا ہے۔ دیکھو یار میں اپنا بیان کرتے خدا کے لیے، اپنے دین کے لیے دبا مت بنو۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں وڈے وڈے جڑے لوگوں نے آوان بڑا چڑھتے ہیں نا، ساڑھے آستے ایک کوئی آوان ہے، وہ مدینہ المنورہ ہے۔ ایک کھوکھلے جڑے بڑے وڈے کوئی بریکہ تھے کوئی کدھر، ادھر بھی جا کے ہم سر فخر سے بلند کر کے سینہ تے ہاتھ مار کے کہتے ہیں میرا نبی۔ یہ تم آج بات کرتے ہو ہیومن رائٹس کے چارٹر کی، تم آج بات کرتے ہو ہیومن رائٹس کی، میرے نبی علیہ السلام نے یہ اس وقت حقوق دیے جب کسی کو پتا نہیں تھا۔ قبلہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، میں اپنی بات کو اسی پہ سمیٹنا چاہتا ہوں، اسی پہ سمیٹنا چلا جاؤں گا، سراپا رحمت بن جاؤ، لوگوں کی تکالیف کو دور کرو، غور سے سننا، نہ بھی سمجھ آئی نا کہ کسی بینک کٹھے تو ہونا ہی ہے نا، 2 نہیں 4 دن نہیں 6 دن بعد کدھر اکٹھے ہونا آگے اپنے رب کے حضور، یا قبر میں تو جانا ہی ہے نا، ادھر لوگوں کی تکالیف دور کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری قبر کی تکلیف دور کر دے گا، ادھر لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آگے آسانیاں کر دے گا۔ اللہ ہو 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 اللہ ہو
اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو رستہ چھوڑ دے ادب کا خاص اللہ ہو 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 ہماری خوش بختی شہزادہ اہل سنت سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت جناب حضور قبلہ صاحبزادہ پیر محمد حسان حسین دل کی یتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور سامعین عزیز وقار تشریف رکھیں بلا تاخیر جن کے آپ منتظر تھے اور جن کے خطاب کو سننے کے لیے پوری دنیا جی ابھی اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہمارے معزز مہمان خصوصی عزتوں کے لائق قبلہ یاد صاحب بات فرمائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ قبلہ صاحب کا خطاب میں اور آپ سنیں گے. سب اپنی اپنی جگہ جیسے میں اعلان کرتا رہا خطاب قبلہ صاحب کا کہ قبلہ یاد صاحب کے خطاب کے بعد انشاءاللہ قبلہ صاحب کا خطاب ہوگا. برائے کرم تمامی یہ بات تشریف رکھیں بیٹھ جائیں. جو کھڑے افراد ہیں تشریف رکھیں بیٹھ جائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. بہت ہی مبارک لمحات ہیں الحمدللہ کہ آج اس محفل میں اس تقریب میں عیدگاہ شریف کے ہمارے بہت ہی قابل احترام بڑے بزرگ حضرت پیر نقیب الرحمن صاحب بنفس نفیس لاہور سے سفر کر کے تشریف لا چکے. ان کے صاحبزادے ہم سب کے لیے قابل قدر ہمارے بہت ہی معزز ہمیں بہت ہی عزیز صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمن صاحب بھی ابھی تشریف لے آئے اور مجھے یہ اعزاز دیا کہ مجھے اس تقریب کے مہمان خصوصی کا اعزاز مجھے میسر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے بزرگوں کی موجودگی میں اس قسم کی مبارک تقریب میں مبارک ساعات میں مبارک مہینے میں اس قسم کے محافل کا انعقاد اور ان کی صدارت میرے لیے بنفس نفیس سرمایہ حیات ہے اور میں اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے لیے ایک بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں. اس اجتماع کے لیے بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ بجائے اس کے کہ کسی اور جگہ مصروف ہوں الحمدللہ یہ یہاں آئے ہیں
اور یہاں انہوں نے اللہ کی بات سنی ہے، رسول اکرم پاک پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں سنی ہے، اولیاء کرام کے بارے میں باتیں سنی ہے، خیر کی باتیں سنی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اس اجتماع کے اوپر، اس شہر کے اوپر اور اس شہر کے عوام کے اوپر. اور ہماری خانقاہوں نے، علماء کرام نے، صوفیاء اعظام نے ہمیشہ تاریخ میں آپ دیکھیں تو لوگوں کی اصلاح کی ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا ہے، لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت اور ان کی عظیم تعلیمات کی طرف بلایا ہے. اور یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے. الحمدللہ آج اس پورے خطے میں عیدگاہ شریف کا ایک نام ہے، ایک کام ہے، اور وہ کام جو ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کی نسبت بنا لیں، لوگوں کا انسلاک بنا لیں، تعلق بنا لیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اولیاء اعظام کے ساتھ. اور عیدگاہ شریف کے خدمات جو ہیں الحمدللہ یہ ایک ایسی خانقاہ ہے کہ پورے پاکستان، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں، ناروے اور برطانیہ، فن لینڈ اور دیگر ممالک میں بے انتہا لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جن کا اعتماد ہے اور تعلق عیدگاہ شریف کے ساتھ، اور عیدگاہ شریف یہ عظیم خدمت سر انجام دے رہی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ کا انتظار ہے کہ ہمارے بہت ہی قابل قدر حضرت صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان صاحب آپ کے سامنے خطاب کریں. میں انہی گزارشات پہ اپنی تقریر جو ہے اس کو پائے اختتام تک پہنچاتا ہوں، اور ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اور احسان کا کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں اس قدر خوبصورت تقریب میں شرکت کا موقع دیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تمامی احباب مل کر بولیے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. لبیک لبیک لبیک. آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف. سامنے زی بکار ابھی آپ بڑی محبت والی گفتگو سماعت کر رہے تھے. نظریاتی کونسل کے چیئرمین جناب محترم عزت مآب لائق تقریر جناب قبلہ عیاض صاحب، جن کی محبتیں ہمارے آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کے ساتھ وابستہ رہتی ہیں، اور شب و روز ذکر مصطفیٰ میں آپ کا وقت گزرتا ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور قبلہ صاحبزادہ صاحب کے ساتھ، ہمارے قبلہ صاحب جی کے ساتھ جو محبتیں ہیں جو پوری دنیا میں نظر آ رہی ہیں، امن کا پیغام، اور پورے پاکستان میں پورے مشائخ اور علماء کرام کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا، یہ بھی ہمارے آستانہ عالیہ محمدیہ نقشبندیہ عیدگاہ شریف کا ترہ امتیاز ہے. جی جناب، میں نے قبلہ صاحب کو عرض کیا کہ آپ لوگ صبح